کہ آپس میں تعاون کر کے یہاں کے لوگ الخدمت فاؤنڈیشن موجود ہیں، جماعت اسلامی کے رضاکار موجود ہیں، آپ ان سے تعاون کریں اور جو ممکن ہو سکے گا وہ یہ کام کریں گے اور آلریڈی ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، سرمایہ ان کے پاس ہوتا ہے، ریسورسز جتنے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، پی ڈی اے میں ہے، این ڈی اے میں ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کام کیا ہے ظاہر ہے کہ اس پوری جو کیلیمٹی ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے، اس کے لحاظ سے محدود ہے، ان آپریشنز کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کمیونیکیشن کے مواصلات کا مسئلہ ہے، بجلی نہیں ہے، پانی کا بحران پیدا ہوا ہے اس لیے کہ اب بجلی نہیں ہے تو پانی کیسے لوگ استعمال کریں، اسی طرح سے نیٹ ورک نہیں ہے تو لوگ کیسے کمیونیکیشن کریں، کیسے موبائل پر رابطہ کریں۔ 2 دن سے یہی مسئلہ ہوا کہ ان علاقوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، پھر افراد کو بھیج کے پتہ کیا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، تو اس میں حکومت کو فوری طور پر تیز رفتاری سے ان سارے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں، جنہوں نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن میں بھی حصہ لیا، ریلیف کے کام بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی سہولت ملے، کھانے پینے کا مسئلہ بن گیا ہے اور اسی طرح بنیادی علاج کی سہولتوں کا مسئلہ ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل بتائیں گے، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب خود موجود ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر یہاں پر، اور انشاءاللہ جو ممکن ہو سکے گا ہم کریں گے۔ میں خاص طور پر اپنے رضاکار ظہور احمد کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، لوگوں کو بچاتے ہوئے اس نے جان دے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ کود پڑتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو بدقسمتی سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ زبردست قسم کی قوم ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ نے صبر سے بھی کام لینا ہے، نظم و ضبط سے بھی کام لینا ہے، اور الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں سے آپ تعاون کریں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ خود رضاکار بنیں۔ یہ کوئی ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ سارے کوئی ٹرینڈ لوگ ہیں، مشکل پیش آتی ہے، یہ الخدمت کی جیکٹ پہنتے ہیں، کود پڑتے ہیں، تو ہم سب کو اسی جذبے سے سرشار ہو کر کام کرنا ہے، کوئی کریڈٹ کی بات نہیں۔ اور بھی اگر کوئی این جی اوز یہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی آپس میں تعاون کریں، یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس اجتماعی مسئلے میں اس مشکل وقت میں جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں کل آنا چاہتا تھا لیکن مجھے یہاں ساتھیوں نے منع کیا کہ ابھی افراتفری کی صورتحال ہے اور آپ کے آنے سے کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی اس میں لگ جائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 1 دن انتظار کیا اور اس سے پہلے ہماری پوری ٹیم یہاں موبلائز ہو گئی۔ عنایت الرحمان صاحب جو ہمارے اس پورے شمالی خیبر پختونخوا کے امیر ہیں صوبے کے، وہ عنایت اللہ خان صاحب، ان سے مسلسل ہمارا رابطہ تھا۔ علیم باچا صاحب یہاں موجود ہیں، ناصر بھائی موجود ہیں، فضل محمود بھائی جو الخدمت کے اس پورے ریجن کے صدر ہیں، وہ پوری طرح سے ان سارے آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، موجود رہیں گے۔ میں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی بات کی پرسوں ہی رات، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی شکوہ شکایت کریں، پوری طرح تعاون جماعت اسلامی اور الخدمت آپ کے ساتھ کرے گی۔ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور بتایا بھی کہ ہم نے کام کیا ہے، اور ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور پی ڈی اے میں ریسورسز ان کے پاس ہیں، اس کو بہت تیزی سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس کمیونیکیشن کے مسئلے کو اور سڑکوں کو بحال کرنے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور امیڈیٹ ریلیف کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں کھانے پینے کا اور دواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے پرائم منسٹر سے بات کی، شہباز شریف صاحب سے، اور ان سے بھی یہ کہا کہ جو بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ مشکل گھڑی ہے، ہمیں اپنے بنیر کے اور باجوڑ کے اور سوات کے اور شانگلہ کے اور چترال کے اور دیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور کوئی بھی مشکل ہم سب کی مشکل ہے۔ انہوں نے بھی ایگری کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ این ڈی اے میں بھی اس میں اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں، اور صرف یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کام کیا جائے، اس میں ہنگامی بنیاد پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی کچھ تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ایسے موقعوں پر جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں اس میں پھر ایک نیا کرپشن کا اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت قوم کے ساتھ کوئی ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے، قوم کا پیسہ قوم پہ لگنا چاہیے، اور حکومت جو بھی آگے بڑھے گی اس مسئلے پر ہم تعاون کریں گے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے. ان کی ری ایبلیٹیشن کا کام تو بات کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. دکانیں کی بازار کے بازار تباہ ہو گئے, دکانیں تباہ ہو گئی, گھر پورے کا پورے اڑ گئے, پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تو اتنی بڑی تباہی کے بعد اتنی ہی تیز رفتاری سے ری ایبلیٹیشن کرنی ہوگی اور اس میں حکومت فوری طور پر لسٹنگ کرے اور جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرے. یہ حکومت نہیں کر سکتی ہے. ایک مجموعی مسئلہ ہے جس پر ظاہر ہم الگ سے بات کریں گے اور وہ کلائمیٹ چینج کا یعنی ماحولیاتی مسئلہ ہے. اتنے بڑے پیمانے پر جو زمین میں اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے. یہ وارننگ اور الرٹ کا سسٹم 2017 سے ڈیو ہے. ورلڈ بینک سے پیسے بھی لے لیے گئے لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا اور یہ ساری حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں جو وفاق میں موجود رہی ہیں اس پورے 7 سال کے عرصے میں, جنہوں نے وہ کام نہیں کیا جس سے اب نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ تیز رفتاری سے ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے اور جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا جائے اور اسی لحاظ سے لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا جائے. بہرحال اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے, رحم کا معاملہ فرمائے. جو باڈیز ابھی نہیں ملی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو ہے وہ لاشیں بھی مل جائیں ہمیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کا کم از کم دیدار تو کر سکیں. ایک مرتبہ پھر دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لوی د الله تعالی طرف نه ازمایش را پیښ شوی د هغې په نتیجه کې دلته زمونږ عملاً پرون د 300 خورونو د خویندو د هغې جنازه اجتماعي مونږ کړې ده. ډېر وروڼه او بچي هغه اوس هم مسینګ